السلام علیکم، مائی نیم از وقار حفیظ۔ میں آج آپ کے سامنے اردو کا مشہور ناول زندگی گلزار پر بات کرنے جا رہا ہوں، جس کو عمیرہ احمد نے تحریر کیا ہے۔ گلزار ایک خوبصورت اور بامقصد کہانی ہے جو دو مختلف کرداروں کے ارد گرد گھومتی ہے، زرون جنید اور کشف مرتضیٰ کے ارد گرد گھومتی ہے یہ کہانی۔ ہماری کہانی کا آغاز کشف مرتضیٰ سے ہوتا ہے، جو کہ ایک ذہین، سمجھدار اور خوددار لڑکی ہوتی ہیں اور پاکستان کے نچلے طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی پرورش ان کی والدہ محترمہ رافعہ نے کی ہوتی ہے، جو کہ ایک اسکول کی پرنسپل ہوتی ہیں۔ ان کے شوہر کے چھوڑ جانے کے بعد انہوں نے اپنی تینوں بیٹوں کی پرورش اکیلے کی۔ ان کے شوہر کا نام مرتضیٰ تھا اور وہ ان کو چھوڑ کے اس وجہ چلے گئے تھے کیونکہ وہ ان کو بیٹا پیدا کر کے نہ دے سکیں۔ یہ دھوکہ کشف کی زندگی میں بہت گہرا اثر ڈالتا ہے اور وہ دنیا کے مردوں اور معاشروں سے بدگمان ہو جاتی ہے جو عورتوں سے ناانصافی کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود کشف نے اپنی پڑھائی میں بہت اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے اور اپنی اس غریبی کی زندگی سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ اس کے پاس وہ ایک ڈائری تھی جس میں وہ اپنا سب کچھ ڈیٹیل سے بیان کرتی تھی، اپنے ایموشنز وغیرہ، فیلنگز وغیرہ کو۔ کشف نے اسکالرشپ کے ذریعے ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیا، جہاں اس کی ملاقات زرون جنید نامی شخص سے ہوئی، جو کہ ایک امیر خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت زیادہ پرکشش اور حسین تھا، اور وہ ہمیشہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے۔ زرون جنید ان عورتوں کو پسند نہیں کرتا ہے جن کو ان سے اختلاف ہو۔ کشف کی مضبوط شخصیت اور دو ٹوک لہجہ زرون کو چبھتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے بیچ میں اکثر اختلافات اور نظریاتی اختلافات اور لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے۔ اور چیلنج کے طور پر زرون جنید کشف کو فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے وہ نظر انداز کرتی ہے اور اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے زرون جنید کی، اور وہ دل میں زرون جنید سوچتا ہے کہ پہلی لڑکی جس نے مجھے منع کیا، جس نے مجھے اگنور کیا، یہ وہ۔ یونیورسٹی کے گریجویشن کے بعد کشف مرتضیٰ CSS کا امتحان کلیئر کرتی ہے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس کر جاتی ہے ٹیسٹ، جس پر وہ ایک اعلیٰ افسر عہدے پر تعینات ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے مالی حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں خود اعتمادی اور استحکام حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہی دیکھتے زرون جنید بھی CSS کلیئر کرتا ہے اور سول سروس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی کی گریجویشن کے بعد دونوں دوبارہ بطور کولیگز ملتے ہیں۔ اس دفعہ زرون جنید کشف کو حقیقی دلچسپی اور دل کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو دوسری لڑکیوں سے سنجیدہ اور الگ سمجھتا ہے۔ اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے زرون جنید کشف مرتضیٰ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن کشف مرتضیٰ فوراً ہی نہ کر دیتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ جو اس کی والدہ کے ساتھ ہوا وہی اسی کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی، کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی، اپنی والدہ کی طرح وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی اس کی والدہ تھی۔ بلاکہ زرون جنید کے کافی اصرار کرنے پر کشف مرتضیٰ شادی کے لیے اس کو حامی بھر دیتی ہے اور ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی کے بعد کشف اپنی زندگی میں ملغن رہتی ہے، مطلب ان سے زرون جنید سے زیادہ کوئی بات چیت نہیں کرتی، یہ وہ، کیونکہ اس کو پر شک ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے سب لڑکیوں سے فلرٹ کرتا تھا، یہ وہ، اس کی خلوص نیت پر اس کو شک ہوتا ہے اور یہ بات زرون جنید کو پتہ چل جاتی ہے۔ اس لیے وہ آہستہ آہستہ اپنی باتوں کو خلوص سے ظاہر کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، اب میں پہلے ایسا نہیں ہوں، مجھ میں چینجز آئے ہیں، یہ وہ، اور یہ بات وہ آہستہ آہستہ کشف مرتضیٰ سے ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور ان دونوں میں کافی بہت زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے ٹائم تک کشف مرتضیٰ زرون کے ساتھ جنید کے رہنے پر اس کے کھلنے لگتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتی ہے ہر مرد اس کے باپ کی طرح نہیں ہوتا، اور اسے اور زیادہ بہتر سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بہت زیادہ قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد کشف مرتضیٰ اور زرون جنید کے یہاں دو بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، جو کہ علامتی طور پر بہت معنی خیز تھی۔ کشف مرتضیٰ بہت زیادہ شوق تھی، جو کہ خود ایک بیٹی ہونے پر کمتر سمجھی گئی، اب وہ خود دو بیٹیوں کی ماں ہے اور اپنی زندگی کے دائرے کو مکمل سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اس سب کے بعد ناول کا اختتام کشف کی سوچ پر ہوتا ہے، زندگی اپنی تمام مشکلات اور ناانصافیوں کے باوجود بھی واقعی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس کا تلخی سے محبت تک کا سفر مکمل ہو جاتا ہے اور ناول کا عنوان زندگی گلزار ہے، اس کی زندگی میں حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔